آخر میں جو خبر آئی وہ محمد عامر کے حوالے سے آئی کہ جناب انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. میرے صرف ذہن میں دو چار چیزیں آ رہی تھیں. افسوسناک لفظ استعمال کرنا چاہیے جس طریقے سے اس لڑکے کا کریئر جو ہے وہ چلا. مطلب بہت امیدیں تھیں, بہت ٹیلنٹ تھا اس لڑکے کے اندر. پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, اٹ کیپس آن پروڈیوسنگ جیم آف بالرز اینڈ کرکٹرز. لیکن محمد عامر کی چند بیوقوفیاں, میرے خیال میں محمد عامر جو ہے نا وہ ایک مثال بننی چاہیے آنے والے کرکٹرز کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, کہ بیٹا کچھ بھی بن جانا محمد عامر مت بننا. کہ کس طرح اس لڑکے نے جو ہے وہ اپنے کریئر کا بیڑا غرق کیا, اور میرے خیال میں یہ احساس اس کو خود بھی ہے اس بات کا, محمد عامر کو بھی اس بات کا احساس ہے. لیکن میں بار بار یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑکے ہوتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ویسے ہی شغلن جو ہے کرکٹ کھیلتا ہوں, ہم لوگ کوئی پروفیشنل کرکٹرز تو نہیں ہیں, لیکن ایک چیز میں ہمیشہ اس بات کا, کیونکہ میرے بہت سے کلب کے کرکٹرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ملنا ملانا ہوتا ہے, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان بچوں کو جس طرح ٹرین کیا جانا چاہیے کلب لیول کے اوپر, چاہے وہ ایتھکس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو سوشلی کیری کرنے کے حوالے سے ہو, وہ نہیں کیا جاتا. ان کو نہیں بتایا جاتا, ان کو نہیں سمجھایا جاتا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیری کس طرح کرنا ہے. بیٹا کس سے ملنا اور کس سے نہیں ملنا. ان میں سے کئی ایسے کرکٹرز ہوتے ہیں, اور میں کوئی غلط سینس میں نہیں کر رہا, ان میں سے کئی ایسے کرکٹرز ہوتے ہیں جو بڑے بیکورڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں, اور وہ جب کوئی ان سے آ کے ملتا ہے اور آ کے ان کو 5,000 10,000 15 20 30,000 روپے کا کوئی گفٹ دے دیتا ہے تو وہ اس کو ایک بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں, بہت بڑی چیز. ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اگر یہ گفٹ لے رہے ہیں تو اس کا اگلا مطلب کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بڑے فاسٹ بالر ہیں, آج سے پچھلے ایڈیشن میں یا شاید اس سے پچھلے ایڈیشن میں, پی ایس ایل کے پچھلے ایڈیشن میں, وہ لڑکا بڑا زبردست بالر تھا, بڑا ہٹ ہوا اس کے اندر, فاسٹ بالر بڑا ہٹ ہوا اس کے اندر, نام نہیں میں لوں گا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امبیرس ہم. وہ انجر ہو گیا, وہ لڑکا بعد میں انجر ہو گیا, بڑی اس سے مطلب اس نے دھماکے کر دیے تھے اس پی ایس ایل کے اندر, بعد میں ہو گیا وہ انجر. اس کی انجری ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی, اس کی انجری ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے, وہ ریہیبلیٹیشن کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ابھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا پچھلا پی ایس ایل ہے یا اس سے پچھلا پی ایس ایل ہے, وہ لوگوں سے 50,000 روپے 1 لاکھ روپے جو ہے نا وہ ادھار مانگ رہا ہے اس وقت. میرے اپنے جاننے والے سے اس نے اس طرح پیسے مانگے. اچھا وہ مجھے کسی نے مجھ سے پوچھا کسی نے کہ یار یہ تو اتنا بڑا نام, مطلب اس نے ایک فرینچائز کی طرف سے اتنی اس نے زبردست بالنگ کی اور یہ سارا کچھ ہوا, تو یہ کیا چکر ہے. تو میں نے اس کو کہا, اس نے بندے نے مجھے بتایا, اس نے کہا یار اس لڑکے کی نا بہت بری عادت ہے, یہ اسپینڈ تھرفٹ بن گیا ہوا ہے. اسپینڈ تھرفٹ سے مراد ہوتی ہے کہ پیسہ بہاتا ہے, ضائع کرتا ہے پیسہ, اس کو سنبھالنا نہیں آتا, اس کو اپنے پاس پیسہ سنبھالنا نہیں آتا, فضول خرچوں کے اندر پیسہ اڑا دیتا ہے. موبائل فون لے لیا اور دوستوں کو کھانا کھلا دیا, ان چیزوں کے اوپر پیسہ, اور پیسے جب ہوتے نہیں ہیں تو لوگوں سے پیسے مانگتا ہے. میں نام نہیں لوں گا اس کا, لیکن میرا صرف ایک چھوٹا سا مقصد کیا ہے, یہ آپ کو شاید ایک چھوٹی سی بات لگ رہی ہوگی, یہ بہت چھوٹی سی بات لگ رہی ہوگی یار, پہلے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کون سا فاسٹ بالر ہے, سوچتے رہیے, لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا فرسٹریٹ ہو گیا ہے کہ وہ اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری جس کو وہ جانتا بھی نہیں ان سے پیسے مانگ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب کل کو وہ لڑکا اگر ریہیبلیٹیٹ ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا, وہ واپس کھیلنا شروع ہو گیا, پراپرلی کھیلنا شروع ہو گیا, تو اگر کوئی میچ فکسر اس سے اپروچ کر گیا اور اس کو پتہ لگ گیا اس لڑکے کے اندر یہ ویکنس ہے, یہ پیسہ یوں ہاتھ کے میل کی طرح بہا دیتا ہے, وہ اس کو کسی طرح بھی استعمال کر سکتا ہے. کل کو ایسے ہو سکتا ہے یہ لڑکا نہ کر دے, میں یہ نہیں کہہ رہا, موسٹ پرابلی شاید ہو سکتا ہے واقعی نہ کرے گا وہ, لیکن ایک ان کو اوپننگ نظر آ جاتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی یہ جو اتنے ٹیلنٹڈ ہمارے لڑکے تھے, ان کے ساتھ یہی ہوا ہے, بڑے بیکورڈ, یہ بڑے مطلب ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے تھے, اور تھوڑے سے چکا جان کے اندر ہی جو ہے وہ رہ گئے. میں ایک کرکٹر کی ایگزامپل, میں اس زمانے میں اسپورٹس رپورٹنگ کرتا تھا, اور چیمپئنز ٹرافی کور کرنے کے لیے 2009 میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا. یہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. تو اس وقت بھی ایک فاسٹ بالر تھے, تو اس فاسٹ بالر نے بڑی زبردست بالنگ کی اس چیمپئنز ٹرافی میں. وہ چل رہا تھا میچ, انڈیا کے اگینسٹ بھی اس نے بڑی زبردست بالنگ کی, تو میچ پاکستان جیت گیا. وہ اس میں شعیب ملک نے سینچری کی تھی, پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا. تو بعد میں انڈین میڈیا نا اس فاسٹ بالر کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا. اچھا, عام طور پہ انڈین جرنلسٹ کو ذرا دور رکھا جاتا ہے, ڈائریکٹلی ان کرکٹرز کے ساتھ ایکسس نہیں ملتا, تو کیونکہ ہم لوگ جرنلسٹ تھے
تو مجھ سے ان انڈین جرنلسٹ نے کہا کہ جی آپ منصور بھائی، وہ مجھے جانتے تھے، ہم ظاہری بات ہے ایک ہی پریس باکس میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ مجھے جانتے تھے. انہوں نے کہا جی آپ ذرا یہ وہ فاسٹ بالر ہے، آپ ذرا ان سے ریکویسٹ تو کریں ہمیں انٹرویو دے دیں. میں نے کہا جی آپ پی سی بی کے کسی بندے سے بات کر لیں. انہوں نے کہا جی وہاں سے ہم نے اپروول لے لی ہوئی ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس لڑکے سے ڈائریکٹلی بات کریں اگر آپ نے کرنی ہے تو، ہماری طرف سے اپروول ہے. میں نے اس لڑکے سے کہا، میں نے کہا یار یہ وہ انڈین میڈیا کا کوئی بندہ آیا ہوا ہے تو آپ انٹرویو دے دیں، وہ انٹرویو مانگ رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا وہ کتنے پیسے دے رہے ہیں. اچھا میں نا ایک منٹ کے میں کہا پیسے، وہ پیسے کیوں، پیسے بھی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. تو میں نے کہا اچھا تو کتنے پیسے ہوں گے؟ اس نے کہا جی آپ ان کو جا کے کہیے گا میں نا $1500 لوں گا. میں نے کہا کتنے؟ کہتا $1500. اچھا وہ انٹرویو کتنی دیر کا تھا؟ 8 یا 9 منٹ کا چھوٹا سا انٹرویو. اور میں نے کہا یار تمہارا دماغ تو نہیں خراب، کیا ہو گیا تمہیں، تم اس طرح پیسے مانگو گے؟ وہ اور وہ دے دیں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، وہ دیں گے کیسے نہیں دیں گے. میں نے جا کے ان کو کہا، میں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں میں انٹرویو دے دوں گا لیکن مجھے اتنے پیسے چاہیے. آپ یقین کیجئے کہ وہ جو انڈین جرنلسٹ تھا نا، اس نے اگلی بات بھی نہیں کہ اس نے جیب سے یوں کر کے ہاتھ ڈالا، $1500 نکالے. انہوں نے کہا جی یہ دے دیں انہیں جا کے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ خود ہی دیجیے گا. وہ فاسٹ بالر کو میں لے آیا، میں نے کہا جی یہ بھائی جان یہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے. اس نے وہ پیسے پکڑے جیب میں ڈالے، میں نے کہا جی شروع کریں انٹرویو. تو میں نے کہا یار یہ لوگ کتنے تیار ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو پوری طرح پتہ ہے. آپ یقین کیجئے ان کرکٹرز کو پوری طرح پتہ. آپ کو یاد ہوگا جب ورلڈ کپ چل رہا تھا امریکہ کے، تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا اس وقت؟ میں نے کہا ہٹ دیم ویئر اٹ ہرٹس. یہ اشتہار بازی، یہ ان کے اندر جو ان کو پیسے پوسے ملتے ہیں نا، اس پہ ہٹ کریں جا کے ان کو. تو ان کو اچھی طرح، یہ آدھے بیوپاری بن چکے ہوئے ہیں، یہ آدھے بیوپاری بن چکے ہوئے ہیں، ان کو پوری طرح پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہم نے کہاں سے بنانا ہے. خیر